کوفیوں کا مسلک کیا تھا؟ مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری شیعہ حضرات کا مجتہد ہے، اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتا ہے جمہور اہل کوفہ شیعہ اند و سنی بودن کوفی الاصل خلاف اصل محتاج بدلیل اصل. جمہور اہل کوفہ شیعہ تھے اور کوفے میں اگر کسی کو سنی کہنا ہو تو اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ وہ سنی تھا، اور اگر کسی کو شیعہ کہنا ہو کوفی کو تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جمہور اہل کوفہ شیعہ تھے. کوئی بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور کوئی گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ قاضی نور اللہ شوستری ہے جس نے آ کر نور جہاں کو شیعہ بنایا تھا. نور جہاں جہانگیر کی بیوی، اس کا استاد یہی تھا نا نور اللہ شوستری، جس کا سر اتارا تھا جہانگیر نے. وہ یہی بندہ ہے قاضی نور اللہ شوستری جس نے کہا میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ میری عمر کا نام عمر ہے. تو جہانگیر نے مار کے تلوار گردن اتار دی. تو نور جہاں نے کہا اس زمانے کی زبان میں فارسی میں کہا کہ تم نے کیا کیا؟ ڈارلنگ جیسے ہوتا ہے نا یہ لفظ بولا، تم نے کیا کیا؟ تو اس نے پتا ہے کیا؟ جانے من جان دادام ایمان دادام، تو میری دوست ہے، بیوی ہے، محبوبہ ہے میری، میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا. ایمان کا معاملہ میرے شیخ احمد کے ساتھ ہے، ایمان کا معاملہ میرا مجدد الفسانی کے ساتھ ہے. جانے من جان دادام ایمان دادام. کیا بادشاہ ہوتے تھے! آج کل تو بادشاہ بھی ایسے بودے بغیرت ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کہ جانے من جان دادام ایمان دادام. یہ قاضی نور اللہ شوستری ہے. مجتہد مانا ہے شیعوں نے اس کو، مجتہد مانا ہے قاضی نور اللہ شوستری. تو کیا لکھتا ہے کہ جمہور اہل کوفہ کیا تھے؟ شیعہ. بولو نا کیا تھے؟ شیعہ. اور اگر کسی کوفی کو سنی کہنا ہو تو اس کی دلیل کی ضرورت ہے وہ کیسے سنی تھا، اور اگر کسی کوفی کو شیعہ کہنا ہو تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہاں پہ میجارٹی جو ہے شیعہ تھی، اکثریت شیعہ کی تھی. بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ قاضی نور اللہ نے خود تسلیم کیا. اب کیا کہیں گے؟ سنی تھے جی، حافظ تھے جی. میں نے کہا کسی کتاب سے نکال کے دیکھو، ہم تو تمہارے محقق کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جی. بلکہ وہاں اس واقعہ کے 20 سال بعد، 20 سال 61 تے 71 تے 81 19 سال بعد، اس واقعہ کربلا کے 19 سال بعد، 19 سال بعد جو امام پیدا ہوا، 19 سال بعد جو امام پیدا ہوا، کون ہے وہ؟ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا جی کہ مچھر مارنا کیسا ہے؟ نیز مچھر کا خون اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پلیت ہوتا ہے یا پاک؟ امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں میں شیخ کے پاس پڑھ رہا تھا، اچانک جو شیخ کی طرف دیکھا تو چہرہ سرخ ہو، آنکھوں سے خون اتر آیا. فرمایا ارے کوفی کتے، یہ لفظ ہے میرے امام کے، کبھی گالی نہیں دی کسی کو، لیکن دیکھیے غصہ آیا تو کب آیا. میں کوفی کتے مچھر مارنے کے لیے مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا؟ جب زہرا کا لال ذبح کر دیا تب مسئلہ کس سے پوچھا تھا؟ بتاؤ. ان اماموں کو تانے دیتے ہو کہ یہ اہل بیت کے خلاف تھے. محمد نفس زکیہ نے خط بھیجا کہ میں خروج کرتا ہوں، بنی امیہ کے خلاف خروج کرتا ہوں. فرمایا میں تیرے نانے کے دین کا درس دیتا ہوں. 70,000 اشرفیاں اس وقت میرے پاس تھیں، اللہ تجھے برکت دے، یہ اشرفیاں قبول کر لو، جو کچھ بھی ہو سکے کرو. سادات کرام کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. اور بے غیرت جیل شانے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اس امام کے بھی خلاف بولتے جی. جس امام کا امام محمد باقر عالم الہدا، حضرت امام زین العابدین کا بیٹا، جس نے امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوما اور چوم کے کہا اللہ تجھے عمر میں تیری برکت دے، تو نے تو میرے نانے کے دین کو زندہ کر دیا. یہ کوفے کے ڈومرے جیل شانے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اس امام پہ اعتراض کر رہے ہیں جس کو امام محمد باقر نے چوما. امام جعفر صادق نے جسے پگڑی پہنائی، فرمایا ہم اہل بیت کی ساری فقہ ابو حنیفہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم خود نہیں لکھیں گے، ہماری اہل بیت کی وہ فقہ ہوگی جو ابو حنیفہ لکھے گا. نہ نکالوں جو چور کی سزا میری سزا.
امام جعفر صادق نے جس کی فقہ کو اپنی فقہ کہا، امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے نے جس کا ماتھا چوما، اس پر آج اترا 19 سال بعد پیدا ہوئے واقعہ کربلا کے، لیکن ابھی تڑپ تھی امام کے دل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر صاحب ڈھانگری شریف، انشاءاللہ بزرگوں کی سرپرستی میں یہ اہل سنت و جماعت کا کام جو ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکا، یہاں ان کے مراکز ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں ہے، ہم سے بھی جہاں تک ہو سکے گا یہ ان حضرات کے زیر سایہ ہی ہم کام کریں گے، کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں اس امر کو تسلیم کیا کہ جمہور اہل کوفہ کون تھے؟ بولو، شیعہ۔ کون تھے؟ شیعہ۔ آہستہ نہیں کہنا، جمہور اہل کوفہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ اچھا، اب میں پہلے دور کی طرف نہیں جاتا، شیعوں نے یہ عقیدہ گڑھا، یہ سب سے پہلے شیعوں نے گڑھا، عبداللہ بن سبا نے، سبائیوں کی یہ تحریک ہے، یہودی تھا جو شیعہ کے رنگ میں آیا۔ کیا اس نے کہا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں رسول اللہ کے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ منسوس، آپ کی خلافت منسوس ہے، کیا کہ آپ خلیفہ اول ہیں۔ اچھا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ یقین فرمائیں کہ سن 99 میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دربار پر نجف اشرف میں میری حاضری ہوئی۔ 6 روز تک میں نجف اشرف میں رہا ہوں۔ آیت اللہ القاسم الخوئی 300 کتابوں کا ان کا مصنف تھا، اور اس دور میں مجتہد اس کو مانتے تھے۔ تیسرے روز وہ حاضری دینے آیا دربار پر، میں قرآن پڑھ رہا تھا، لوگ کھڑے ہوئے اس کے استقبال کے لیے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا جی خوئی ہے، مجتہد وقت ہے۔ میں نے کہا بڑی غنیمت ہو گئی کہ آ گیا۔ بڑی عمر کا آدمی تھا، بوڑھا تک 80-90 سال عمر تھی، لوگ تھام کر لائے، بیٹھے تھے۔ میں نے کہا شیخ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، پاکستان سے میں آیا ہوں۔ ان کا پوچھو۔ میں نے کہا پاکستان میں جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت منسوس تھی، تو آپ بہت بڑے شیخ ہیں، زیادہ بات لمبی بھی نہیں کرتا میں، وہ صرف نص مجھے بتائیں کہ جس میں اللہ نے حضرت علی کی خلافت اولی کا فیصلہ فرمایا، چونکہ آپ تو مطلب بہت اونچے بلند عالم ہیں، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا، مجھے بڑے ادب سے بلایا، بیٹا کہا، اور بیٹے بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت پڑھی کہ حضرت علی کی خلافت ولی۔ میں نے کہا حضرت اس میں حضرت علی کا ایک تو نام نہیں، دوسرا یقیمون یؤتون راکعون یہ جمع کے سیغے ہیں، اس سے ایک بندہ کیسے مراد ہوگی؟ جمع کے سیغے، اور ایک بندہ وہ بھی جس کا نام نہیں، اور آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں اس بات کا، علی ولی اللہ خلیفہ، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلافت بلا فصل۔ میں نے کہا جس کا کلمہ پڑھو کم از کم اس کا تو نام آنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ بھی پورا قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ بھی پورا قرآن میں ہے جو ہم پڑھتے ہیں جی، تو آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ یقیمون یؤتون راکعون جمع کے سیغے، ایک بندے پر کیسے آپ نے ایسے نص بنا دی اس کے لیے؟ نہ اس کا نام ہے، سیغے بھی جمع کیے ہیں۔ اس کے جواب میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اور سب سے بڑا عالم تھا اس دور میں ان کا، آیت اللہ خمینی سے بھی تحقیقات میں بڑا عالم تھا، مانتے ہیں وہ خود بھی۔ خوئی کا نام کسی کے سامنے لیں، اگر وہ پڑھا ہوا ہو تو نظر جھک جائے گی اس کی۔ 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے جواب میں خوئی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روضہ پاک پر آپ کے مواجہ کے سامنے مجھے کہا کہ بیٹا تفرقہ بازی چھوڑو، یہ ایت دلیل بن سکتی ہے۔ میں نے کہا جی تفرقہ میں نہیں کرتا، میں نے بڑے صحیح نیت کے ساتھ پوچھا تھا کہ آپ کو یقیناً پتا ہوگا جو بات ہے، تو جب آپ کی یہ حالت ہے تو اوروں کی جو حالت ہے وہ ہمیں پیسے ہی پتہ چل گیا ہے۔